شام ڈھلتے ہی سائے میں افق پر گلال سی ابھر رہی تھی۔ پرندے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے سرد ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس پار کھڑی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نیلے آسمان پر جگہ جگہ ہلکورے لیتے سرمئی بادل اور سورج کی اختتامی سرخی۔ قدرت کا یہ حسن اس میں سے مسمرائز کر رہا تھا۔ ایک اور دن ختم ہونے کو تھا۔ کتنے دن تیزی سے گزر رہے تھے اور اتنے ہی بے کیف۔ 4 ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ 4 ماہ میں زوار نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ خود اپنی قسمت پر حیران تھی۔ وہ اس کا ہر کام خود کرتا تھا۔ اس کے معاملے میں اسے سدرا بیگم پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی میڈیسنز، مساج، ڈاکٹر کا وزٹ، اپنے ٹف شیڈول کے باوجود بھی وہ اس کی جانب سے لاپرواہی نہیں برتتا تھا۔ کسی چھوٹے بچے کی مانند وہ اس کا خیال رکھتا۔ وہ ہر کام کے لیے اسے اپنا عادی کر چکا تھا۔ سرخ اور سیاہ کے امتزاج کا گرم سوٹ پہنے، سرخ رنگ کی شال اپنے گرد ڈالے، وہ سوچوں میں گم بے خبر سی کھڑی تھی۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی۔ ہلکے نم بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ کبھی چھوڑ کر نہیں گیا، عادی بنایا اور اب 2 دن سے شکل نہیں دکھائی۔ نوکری کو بیوی بنا لیا ہے اور یہاں بیوی ان کے انتظار میں مر رہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی۔ وہ 2 دن پہلے رات کو ایمرجنسی کال پر زوار کیا تھا۔ وہ سو رہی تھی تو سدرا بیگم کو اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جاگنے پر سدرا بیگم نے بتایا کہ کسی ایمرجنسی میں ضرورت ہونے کی صورت اسے جانا پڑا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کل ہی اس نے ابراہیم کو کال کی تھی کہ ایک دن مزید گھر نہیں آ سکے گا۔ وہ اپنی حالت خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ 4 ماہ وہ پاس تھا تو احساس ہی نہیں ہوا۔ 2 دن سے وہ نہیں تھا تو کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 4 مہینوں میں وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کی نرمی ہی کا اثر تھا کہ وہ اسے اپنے مسائل بتانے لگی تھی۔ بنا ڈرے اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ان کے رشتے میں پہلے جیسی بے تکلفی نہ سہی لیکن کافی حد تک تکلف کی دیوار گر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے وقت دے گا تو پچھلے 4 مہینوں سے خود پر ضبط کیے وہ اس کی دلی آمادگی کا منتظر تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر اس دشمن جاں پر گئی۔ ساتھ ہی معصوم سا شکوہ بھی سماعت کی نظر ہوا۔ موبائل، گن، گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ تکلیف کے باوجود اس کے شکوے پر مسکرا اٹھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں، تمام تھکان کہیں دور جا سوئی تھی۔ بات نہیں کروں گی، 2 دن ہو گئے ہیں سب کو کال کرتا ہے، مجھے کال نہیں کی، مجھ سے بات نہیں کی۔ ایسے محبت نہیں ختم ہوتی۔ زبردستی اپنے سینے پر سلا کر عادت خراب کر دی، میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ لب دبائے قہقہا روکتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ یہ انداز، یہ لاڈ، اس کے شری کے اس کے آگے ہی تو کھلتے تھے۔ شوہر کی برائی کرنے والی بیویوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں وائفی۔ اس کے بالوں کی خوشبو نتھنوں میں اتارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ وہ اچھل ہی پڑی، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اپنے شوہر سے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، ساتھ ہی اس سے دور ہوتی خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بات تو اب ویسے بھی کوئی نہیں کرتی اپنے شوہر سے۔ 2 دنوں میں اتنے شکوے جمع کر لیے میرے خلاف۔ محبت سے اس کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھتے اس کی ناک کو سہلایا جو ٹھنڈ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ سلونے سے چہرے پر کھڑکی کے درزوں سے پڑتی سورج کی روشنی اس سے سنہرا سا روپ بخش رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ کسی قیمتی متاع کی مانند اسے بیچتا وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ صرف 2 ہی دن تو اس سے دیکھے بغیر گزارے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ 2 دن کتنے بھاری گزرے تھے اس پر۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ یہی شدت، یہی محبت تو 2 دنوں سے اسے تڑپا رہی تھی۔ مس کیا مجھے؟ ناک کی نوک پر پیار کرتے اس نے مسکاتے لہجے میں پوچھا۔ زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتی وہ دوبارہ اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ سختی سے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھے رکھے تو گویا گرفت نرم کی تو وہ پھر کہیں چلا جائے گا۔ وہ بھرپور انداز میں قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کا ہر عمل ظاہر کر رہا تھا کہ وہ 2 دنوں میں ہر لمحے اس سے یاد کرتی رہی ہے۔ میڈیسنز لیتی رہی ہیں نہ وقت پر، اور مساج دیا۔ اماں جان سے کہہ کر گیا تھا میں، کتنی کمزور لگ رہی ہے، ڈائٹ صحیح سے نہیں لی نا میرے پیچھے۔ اس کے نازک وجود کو نرمی سے تھامے بیڈ تک آتے وہ ایک ایک چیز کا حساب لے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ لگی سن رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ کتنا ضروری ہو گیا تھا اس کی زندگی میں۔ تم نے مجھے کال بھی نہیں کی، رات سب سے بات کی، مجھ سے نہیں کی۔ میں اکیلی سو رہی تھی روم میں، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے مل کر نہیں گئے، میں سو رہی تھی تو جگا کر مجھ سے مل کر جا سکتے تھے نا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کے تمام شکوے سن رہا تھا۔ آہستہ سے اس کا چہرہ اٹھاتے، چمکتی لانگ پر لب رکھتے گویا اس کے لبوں پر قفل لگا گیا تھا۔
وہ لرزتی ہوئی لب بیچ گئی۔ اور بھی کوئی شکایت ہے؟ نرمی سے گال سہلاتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی شکایت نہیں ہے۔ لرزتی آواز پر وہ مسکراتا پیچھے ہٹا تھا۔ چلیں اپنے ہاتھوں کی مزیدار سی کافی پلا دیں مجھے۔ اس کے گریز پر وہ نرمی سے بولا تھا۔ نیوز دیکھی آپ نے؟ اس کی بات پر اسے نفی میں گردن ہلائی۔ نیوز دیکھنے میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ چلیں پھر کل رات آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ میرے لیے؟ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑی ہوتے دیکھ قریب آیا۔ یوں تو ضبط کا امتحان نہ بنا کریں۔ آنکھوں پر لب رکھتے وہ اسے لرزتا چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے سفید چاندنی میں ڈوبا وہ کیفے چاندنی کی مانند دمک رہا تھا۔ دوسری جانب کیفے کے دوسرے حصے کا کام بھی زوروں پر تھا۔ یہ نیا کانٹریکٹر واحد تھا جس کا کام بیلا باجی کو بھا گیا تھا۔ وہ کیفے بالکل اس کی امیجینیشن کے مطابق تیار ہو رہا تھا۔ باہر درختوں پر سفید اور سنہری رنگت کی فینسی لائٹس چمک رہی تھیں۔ شیشے کے دروازے پر کالے کاٹ پر سنہری رنگت سے لکھا تھا "وی آر اوپن" چمک رہا تھا۔ آس پاس لڑکے اور لڑکیاں کام میں لگے ہوئے تھے۔ لکڑی کے میزوں کے بیچوں بیچ رکھے بیلا کے پھولوں کی خوشبو پورے کیفے میں بسی ہوئی تھی۔ فیہا کل کچھ جلدی آ کر کپ کیکس تیار کر لینا۔ میں بھی آنے کی کوشش کروں گی لیکن کل مجھے یوں نہیں جانا ہے۔ کل ہفتہ ہے، تم جانتی ہو نا میری کلاسز ویکینڈز پر ہوتی ہیں۔ وہ پیٹر سے مہارت سے اندھے پھینٹتی فیہا سے مخاطب تھی۔ میں آ جاؤں گی، تم بے فکر رہو۔ اب ذرا یہ ڈو بنا دو گی؟ وہ مسروف سے انداز میں سر ہلا گئی۔ ویسے بیلا، ابراہیم بھائی آج نہیں آئے ابھی تک تمہیں لینے؟ وہ مصروف انداز میں بول رہی تھی۔ انداز میں واضح شرارت تھی۔ 4 مہینے کے اس عرصے میں رات کے وقت اس کا کیفے آنا ان کے معمول میں شمار ہو گیا تھا۔ شروع کے دنوں میں اس نے بہت احتجاج کیا لیکن اب اس کی موجودگی پر وہ خاموش رہتی تھی۔ وہ روز کیفے آتا تھا۔ اس وجہ سے فیہا اور پوگو سے بھی اس کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پوگو، ٹیبل نمبر 6، 2 کلب سینڈوچز، 4 بلیک فارسٹ کیک، جلدی کرو۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی بیلا نے کوکنگ ایریا سے ہی آواز لگائی۔ اس کی کمی تو وہ آج خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ ان 4 ماہ میں وہ عادی ہو گئی تھی واپس سنسان سڑک پر ابراہیم ملک کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ دیکھنے کی۔ وہ روز واپسی پر اس کا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا۔ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ کبھی اپنی قاتل مسکراہٹ سے اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتا، کبھی اس کی کسی ادا پر خود پہلو بدل لیتا تھا۔ نیستی پوگو، جلدی آرڈر لے جاؤ، تیار پڑا ہے۔ ٹیبل پر چڑھی فیہا نے بھی آنکھ لگائی۔ باجی، یہ ٹیبل نمبر 4 پر کون لوگ ہیں؟ پوگو روحانسا سا اندر آیا تھا۔ بیلا کے ساتھ فیہا نے بھی چھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کے ایپرن پر کافی گری ہوئی تھی، چہرے پر پاستہ لگا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بھری پلیٹ اس کے منہ پر ماری ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں آؤ، میرے پاس کوئی بات ہوئی ہے۔ ہاتھ صاف کرتی وہ اس کی طرف آئی۔ وہ آنسو پیتا اس کے بیگ میں چہرہ رگڑنے لگا تھا۔ پوگو، میرے بچے، بتاؤ مجھے، بلکہ چلو میرے ساتھ، کس نے کیا ہے یہ؟ سنجیدگی سے کہتی ایپرن اتارنے لگی۔ اسٹال اس وقت اس نے اتار رکھا تھا۔ پوگو کا ہاتھ تھامے وہ طیش میں باہر آئی۔ کس نے کیا یہ؟ اس ٹیبل کے قریب آتی وہ سنجیدگی سے بولی جہاں ایک الٹرا ماڈرن لڑکی کے ساتھ ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس مرد بیٹھا تھا۔ آس پاس ٹیبلز کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ریگولر وزٹرز اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اچھا ہوا آپ آ گئی بیلا صاحبہ، کیسے بندے رکھے ہیں آپ نے، انہیں پتہ ہی نہیں چیزیں کس طرح پیش کی جاتی ہیں۔ آپ کے اس جاہل پینڈو ملازم نے میرا اتنا ایکسپینسو ڈریس خراب کر دیا، یہ جانتا نہیں کتنی کاسٹ ہے اس کی۔ اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی آپے سے باہر ہوتی اس پر برس رہی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ عزت انمول ہوتی ہے؟ یہ ملازم نہیں، اس کیفے کے آنر کا بیٹا ہے۔ ہماری سروسز سے پرابلم تھی، آپ نے مجھے کہنا تھا۔ ہمارے فیڈ بیک پر پن کرتی، میرے خیال میرے بچے کے ساتھ جو حرکت آپ نے کی ہے اس سے تو آپ کی جہالت واضح ہو رہی ہے۔ وہ اطمینان سے کہتی ٹیبل پر جھکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس لڑکی کو کچھ سمجھنے سے پہلے وہ سامنے رکھا سلش کا اس کے چہرے پر الٹ چکی تھی۔
ٹھنڈا سلش چہرے پر پڑتے ہی وہ بلبلا اٹھی۔ یو بلڈی بچ، ہاؤ ڈیئر یو! وہ چیختی ہوئی اس پر جھپٹنے لگی۔ نہ یہ غلطی نہیں کرنا، یہ بیلا افضل ملک کا کیفے ہے۔ یہاں گیو اینڈ ٹیک کا اصول ہے، ابھی تو میں نے کافی کا ہی بدلہ لیا ہے جو تم نے میرے بچے پر ڈالی، مزید یہاں اپنی سستی ادائیں دکھائیں تو پاستے کا بدلہ بھی میں تمہیں نہاری میں نہلا کر لوں گی۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر مروڑتی وہ مسکرا کر بولی۔ حیران کن بات سامنے بیٹھے شخص کی خاموشی تھی، وہ اطمینان سے اسے کرتے دیکھ رہا تھا، دوسرے لفظوں میں کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس شخص نے بالوں سے اپنے ایک جانب کا چہرہ چھپایا ہوا تھا، دوسری جانب جلا ہوا نشان تھا۔ بیلا نے تو غور نہیں کیا، لیکن دوسری جانب کھڑی فیہا اس پورے معاملے کے دوران اس شخص کا ہی جائزہ لے رہی تھی، جو مسکراتی نظروں سے بیلا کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بھلے ہی چھپا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کی یہ چمک اسے خاصی جانی پہچانی سے لگی۔ او ہیرو صاحب، اب یہاں بیٹھے پوری فلم فری میں دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا؟ لے کر جاؤ اس سستے آئٹم کو۔ لڑکی کو جھٹکے سے سامنے بیٹھے شخص پر تقریباً پھینکتی ہوئی وہ پوگو کا ہاتھ تھامے اسے واش بیسن کی جانب لے گئی۔ یو ول پے فار اٹ، وہ چیختی ہوئی بولی۔ ناٹ ایون اے سنگل روپی، وہ رخ موڑے بنا ہی بول کر جا چکی تھی۔ وہ شخص اس بکتی جگتی لڑکی کو تقریباً گھسیٹ کر وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ فیہا کی ڈیٹیکٹو نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھتے شیشے میں زخم کا جائزہ لینے لگا تھا۔ کل آپریشن کے دوران گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی، بروقت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس حالت میں وہ شیری کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اسے کافی کے بہانے نیچے بھیج کر وہ اب شرٹ اتارے بنیان میں ملبوس بینڈیج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاوی، وہ مما کہہ رہی ہیں نیچے آ جاؤ، پہلے ڈنر۔ وہ جو اپنے ہی دھن میں بولتی ہوئی اندر آئی تھی، آئینے کے سامنے اسے کھڑا دیکھ کر سرعت سے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ لرزتی آواز میں کہتی قریب آئی تھی۔ کندھے پر لگا گہرا گھاؤ وہ دیکھ چکی تھی۔ شیری، آپ کیوں آ گئی یار؟ یہ بس چھوٹا سا زخم ہے میری جان، وہ تو ابھی بات لیا تو بینڈیج گیلی ہو گئی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتا ٹال ڈال گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا زخم ہے؟ اس کے کندھے سے ٹاول ہٹاتی وہ غصے سے بولی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شیری میری جان، کچھ نہیں ہوا یار، آپ روئیں تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ نرمی سے بولتا اسے قریب کرنے آگے آیا۔ ہٹو، نہیں آؤ قریب میرے، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ روتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ پتہ نہیں کون کون سا احساس رلا رہا تھا اسے، اس کا لمحہ بہ لمحہ خیال کرنے والا شوہر تکلیف میں رہا تھا اور اسے خبر بھی نہیں۔ آ جائیں شیری۔ وہ بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے اس کا منتظر تھا۔ اسے ہنوز وہیں کھڑے دیکھ کر وہ روئی میں میڈیسن لیے زخم صاف کرنے لگا تھا۔ وہ روتی ہوئی کچھ دیر اسے دیکھتی رہنے کے بعد آگے آئی تھی، اس کے ایک ہاتھ سے کاٹن لے کر زخم صاف کرنے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے زخم صاف کرتی مرہم لگانے لگی۔ شیری اسے خاموشی سے جاتے دیکھ کر اسے کلائی سے تھام کر ساتھ لگایا۔ اتنی زیادہ لگی ہے؟ وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں یار، مجھے نہیں پتا تھا میری شیری مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ نرمی سے بولا، میں کھانا لے آتی ہوں، پھر کافی پی لینا۔ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے وہ سو کرتی ہوئی بولی۔ وہ سر کو خم دیتا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹرے میں کھانا سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کھا لو، پھر یہ گرم دودھ بھی پی لو، اور میڈیسنز بھی۔ وہ دھیرے سے بولتی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ کھلا دینا۔ وہ چہرے پر تکلیف دہ تاثر لیے بولا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے خاموشی سے نوالا اس کی جانب بڑھایا۔ وہ مسکراتا ہوا آنکھوں میں محبت لیے اس کے ہاتھ سے کھانے لگا تھا۔